فاطمہ کیس میں گرفتار پیر اسد شاہ کی والدہ سے حویلی میں موجود نوکرانیوں کی تعداد کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ سینکڑوں ہیں، آج تک کبھی گنا ہی نہیں۔ سندھ میں اس قسم کی نوکرانیوں کو ہانی کہا جاتا ہے۔ بس روٹی کے 2 ٹکڑوں پر ان کے والدین اپنی بچیوں کو حویلی چھوڑ جاتے ہیں کہ مرشد کی شفاعت سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب حویلی میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، یہ حویلی کے اندر ہی دفن ہو جاتا ہے۔ والدین کبھی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لیتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کی خوشنودگی حاصل کرنی ہر حال میں ضروری ہے۔ علاقہ کے سرکاری افسران، پولیس اور ڈاکٹر بھی پیر صاحب بان کی سہولت کاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پیر صاحب کے زیر سایہ ہوتے ہیں۔ فاطمہ کیس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ معصوم بچی کا متعدد بار ریپ ہوا۔ ایس ایچ او اور ڈاکٹر کی مدد سے پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہی لاش کو دفنا کے معاملہ نپٹا دیا گیا۔ بچی کے والدین کو اس کی بیماری کا بتا کے کچھ پیسے دے کر خاموش کرا دیا گیا۔ یہ سب کچھ ایک بالکل نارمل اور روٹین پریکٹس کے تحت کیا گیا، کیونکہ ایسے کتنے ہی کیس جو آج تک منظر عام پر ہی نہیں آ سکے، لیکن فاطمہ کی بات کسی نہ کسی طرح باہر نکل گئی اور سوشل میڈیا پر آ گئی، جس کے نتیجے میں ایسا احتجاج ہوا، فاطمہ کی قبر کشائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ سوشل میڈیا نے ان خود ساختہ پیروں اور ان کے ساتھیوں کو آج اس طرح پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، ورنہ ان تار کے غلام گردشوں میں ورنہ ان حویلیوں میں نہ جانے کتنی فاطمائیں بے گور و کفن ہی دفنا دی گئی ہوں گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایسے ظالموں کو اتنا طاقتور بناتا کون ہے؟ تو وہ ہم لوگ ہیں۔ پیری مریدی کو اتنا مضبوط کرتا کون ہے؟ تو وہ ہم لوگ ہیں۔ اندھا اعتقاد کرتا کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ یہ صرف سندھ یا پنجاب یا کسی بھی علاقے کے دیہاتوں میں نہیں ہوتا، یہ اعتقاد کا کاروبار بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر زیر زمین یا مہذب انداز میں ہوتا ہے۔ کیا جاہل انسان کو پیر ہونے کا حق ہے؟ کیا پیر دین محمدی سے اوپر ہے؟ کیا اسلام میں پیری مریدی کا تصور اس طرح ہے جیسے تم لوگوں نے؟ کیوں یہاں سے ہی صفت انسان پیدا ہوتے ہیں؟ جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ مرید اعتقاد میں اندھا میرے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ ساختہ پیروں نے سچے لوگوں کو بھی بدنام کیا ہے۔ ان کو صرف عورتوں اور بچوں کی صحبت میں تسکین ملتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے، حویلی ہو یا آستانہ، عورتوں کا رش ہوتا ہے، یا پھر اپنے قریب زیادہ تر عورتوں کو ہی رکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک بڑے شہر میں خود ساختہ پیر کو جانتا ہوں جس دین کا کوئی بھی علم نہیں تھا، پر وہ روحانی ایسے دعوے کرتا تھا کہ خدا کی پناہ کہتا تھا ہمارے سلسلہ میں عورتوں نے ہی ترقی کرنی ہے، یہ عورتیں ہی سارا نظام سنبھالیں گی۔ ابھی کچھ وہاں پر ایسا ہی۔ آخرکار اس کا عورتوں کے ساتھ کوئی سکینڈل نکل آیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، ایسے لوگ پیدا کون کرتا ہے؟ گدی نشینی نسل در نسل پیری مریدی فروغ دیتا کون ہے؟ شاہ جی، سرکار جی، مرشد جی، حضرت جی۔ ایسے الفاظ جاہلوں کو خطاب کون دیتا ہے؟
عورتیں اور بچیاں ان لوگوں کے پاس لے کر کون جاتا ہے؟ مال و دولت دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کون کرتا ہے؟ اس کاروبار کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ ترقی کسی کی وجہ سے اس کاروبار اتنی کشش کس نے پیدا کی ہے؟ شخصیت پرستی کیوں ہے اور کون کرتا ہے؟ انسانوں سے جنت کے ٹکٹ کون طلب کرتا ہے؟ یقیناً یہ ہم سب ہیں۔ کیا وجہ ہے ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کوئی دوسرا ہی ہمارے لیے دعا کرے، ہماری خدا کے آگے سفارش کرے، ہم اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں پر خود خدا کے راستے پر نہ چلیں، خدا کے واسطے کچھ بھی قربان نہ کریں اور 2 قدم بھی چلنا گوارا نہ کریں اور نہ اللہ کے راستے پہ اپنے ہاتھ سے 2 پیسے لگانا پسند کریں۔ کو بیٹیاں اور بیٹے دے آنے اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ ان کے دیے ہیں اور یہ مال سب مدد کرنا، یہ مسئلہ بھوک اور غربت کا نہیں، یہ مسئلہ اندھے اعتقاد کا ہے جس بیماری میں ہر امیر اور غریب مبتلا ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ اسد شاہ ویڈیو بنا کر ڈارک ویب پر چلاتا ہے جس سے کمائی کرتا تھا۔ اب پیر صاحب کا چندوں اور نذرانوں سے پیٹ نہیں بھرا، خون اور عزت بیچ کر بچیوں کی پیسے کمانا شروع کر دیے۔ ایسے چلتا رہا تو یہ لوگ ہماری بچیوں کی لاشیں بھی فروخت کریں گے اور سب کچھ کرنے کے بعد کھلے عام پھریں گے اور دندناتے پھریں گے۔ وجہ صرف ہم خود ہی ہوں گے، کیونکہ ہم نے ہی یہ پیروں کی خشنودگی کو دین و دنیا کی کامیابی سمجھ لیا ہے، اب اس پر اندھے ہو کر یقین کرتے۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کر باخبر رہنے کے لیے کہانی کا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔